العالمین ہوتا ہے اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرط یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، اس کے پاس زاد راہ بھی ہے اور گھر والوں کے لیے خرچہ بھی دے کے جا سکتا ہے۔ ایسے بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آج کا درس بڑی توجہ سے سننے والا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس دولت آتی ہے، دولت آتی ہے۔ کس طرح آتی ہے؟ میں مثال دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد اس کو دولت ملتی ہے، یا والدین کی وراثت میں سے کوئی پیسے مل جاتے ہیں، یا کوئی پلاٹ بیچ لیتا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز آ جاتی ہے، اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں۔ وہ حج نہیں کرتا، دوسرے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار مکان بنا لیتے ہیں، کاروبار سیٹ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یار میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بچی کی شادی کر لوں، بچی کا جہیز بنا لوں، یہ کر لوں۔ وہ اس چکروں میں وہ پڑ جاتا ہے اور حج کے بارے میں نہیں سوچتا۔ کیوں نہیں سوچتا؟ وہ کہتا ہے یار یہ پیسے ادھر لگ گئے تو مکان کیسے بنے گا، ادھر پیسے لگ گئے تو بچیوں کی شادی کیسے کروں گا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حج کرو، عمرہ کرو، رب تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ حج کرنا، یہ جتنا بھی پیسہ بندہ خرچ کرتا ہے یہ راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا قرضہ بڑھا چڑھا کے اس کو واپس کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ میری بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو، جس بندے کے پاس زندگی کے کسی موڑ پر بھی اتنی دولت آ گئی کہ وہ بندہ حج کرنے جا سکتا ہے، ایسے بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب وہ بندہ اس وقت حج نہیں کرتا، دوسرے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ اب وہ پیسے خرچ ہو گئے، غریب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فرمایا اب وہ چاہے قرضہ اٹھا کر حج کرے، اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہوا۔ جیسے دیکھیں نا، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کا وقت تو نہیں نہ آیا۔ ظہر کا وقت آ جائے گا تو ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی۔ تو یہ وقت کا پایا جانا شرط ہے نا۔ اسی طرح زاد راہ کا ہونا، پھر بندہ اتنا بھی ہو کہ بندہ چل کے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، بالکل اتنا معذور نہ ہو کہ اس سے چلا ہی نہیں جا سکتا، اٹھا ہی نہیں جا سکتا، ایسے بندے پر بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ استطاعت ہے، جا سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، زاد راہ بھی ہے، گھر والوں کو خرچہ بھی دے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس زندگی کے کسی موڑ پر بھی بالغ ہونے کے بعد اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ یہ سارے خرچے برداشت کر سکتا ہے، اس پر حج فرض ہو گیا۔ اگر وہ حج نہیں کرتا اور کاموں میں پیسے خرچ کر دیتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں بڑے ایسے واقعات دیکھے،
لوگ حج کرنے نہیں جاتے، بچی کے لیے زیور بنا کے رکھ لیا، جہیز کا سامان بنا کے رکھ لیا، بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، رشتہ ہی نہیں ملتا، وہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے۔ یا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حاضری دو، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کی زیارت کرو، کیا پتا اس کے صدقے تیرے بگڑے ہوئے کام سارے سیدھی ہو جائے۔ تو الحمدللہ آپ حضرات دیکھیں، وہ بندے جو حج عمرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے خزانوں سے عطا کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو اللہ پر توکل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے حج کی تعریف بتلانی ہے، حج کہتے کس کو ہے۔ حج کی تعریف بالکل آسان سی ہے، مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاضر ہونے کا نام حج ہے۔ ایام بھی مخصوص ہیں اور مقامات بھی مخصوص ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہاں حاضر ہونے کا نام حج ہے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، ایک بندہ سارا سال میدان عرفات میں بیٹھا رہتا ہے، سارا سال میدان عرفات میں بیٹھا رہتا ہے، 9 ذی الحج کو باہر آ جاتا ہے، حاجی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ سارا سال میدان عرفات سے باہر ہے، 9 ذی الحج کو احرام باندھ کر چاہے 1 سیکنڈ کے لیے میدان عرفات چلا جاتا ہے اور پھر غروب آفتاب کے بعد باہر آ جاتا ہے، اس بندے کا نام حاجیوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وقوف عرفات یہ حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، اور کوئی رکن رہ جائے آپ دم دے دو گے اس کی تلافی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے وقوف عرفہ نہیں کیا آپ حاجی نہیں ہو۔ یہ سب سے اہم رکن، یہ رہ جائے تو سمجھو حج ہے ہی نہیں۔ لہذا حج کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص مقامات پر مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاضر ہونے کا نام حج ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، بعض بندے وہاں پر جب جاتے ہیں نا تو ان کو جو مناظر وہاں نظر آتے ہیں نا ان میں ادب نظر نہیں آتا۔ جو حج عمرہ کر کے آئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ سب سے پہلی بات، وہاں پر قرآن پاک کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ بس کیا میں کہوں، بالکل ادب و احترام نہیں۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا، قرآن پاک کو زمین پہ رکھا اور سجدہ کر لیا، قرآن پاک کا تکیہ بنایا ہوا ہے۔ بلکہ میرے ساتھ جو واقعہ بیتا، اتنا دل خراش، میری وہاں پر عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، طواف کیا اس کے بعد فارغ ہو کے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، تو وہاں پر نا الماریاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ صفوں کے بیچ میں رکھ دیتے ہیں، اس میں قرآن پاک رکھا ہوتا ہے تاکہ ایک بندے کو قرآن پاک لینے کے لیے وہ دور نہ جانا پڑے۔ تو میں قرآن پاک نکال کے پڑھ رہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے جوتا لا کر الماری کے ساتھ رکھ دیا، اس کے بعد قرآن پاک نکالا۔ اچھا، نہ قرآن کا ادب و احترام ہے نہ کعبے کا ادب و احترام ہے، کعبے کی طرف پاؤں پکڑ کے نا تو لیٹے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو امامت سے معزول کر دیا تھا جس نے صرف کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تھا، اور یہ پاؤں کر کے ادھر، جب بھی سوئیں گے پاؤں ادھر کعبے کی طرف۔ اللہ اللہ اللہ۔
اچھا، اس نے جوتا الماری کے ساتھ رکھا، قرآن پاک الماری سے نکال کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر پڑھ کے قرآن پاک بند کر کے الماری میں رکھنے کے بجائے جوتے کے اوپر رکھ دیا۔ ایسے بے ادب اور گستاخ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تو اپنا جی نہیں چاہتا۔ بعض بندے کہتے ہیں جی آپ اگر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا حج کیسے ہو جاتا ہے؟ عموماً یہ سوال کرتے ہیں۔ ان بیچاروں کو حج کی تعریف کا ہی پتہ نہیں، وہ سمجھتے حج بھی کوئی نماز کی طرح ہے، ان کے پیچھے جا کے پڑھیں گے تو حج ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حج کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ مخصوص مقامات پر مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہونے کا نام حج ہے، یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ پھر بعض بندے دلیل دیتے ہیں اور جی اگر وہ صحیح نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں، ادب کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر میں رکھا کیوں ہوا ہے؟ تو بھائی وہاں پر ہونا یہ کوئی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بندہ غلط ہوگا آپ اس کو اپنے گھر میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو بھائی پھر اس کا ایک جواب یہ ہے کہ خانہ کعبے میں بت بھی رکھے ہوئے تھے، کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بتوں سے راضی تھا؟ کتنا عرصہ بت وہاں رکھے رہے، فتح مکہ کے بعد بتوں کو گرایا گیا نا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ بتوں سے راضی تھا؟ پھر ان نجدیوں سے پہلے ترک وہاں حکومت کر کے گئے ہیں، اور وہ اتنا ادب و احترام کرنے والے، اتنا ادب و احترام کرنے والے کہ یار میں تو یہ جان کر حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کتنا ادب و احترام ڈالا ہوا تھا۔ مسجد نبوی شریف کا اگلا حصہ جو ترکوں نے بنایا ہوا ہے، لو اس میں نماز پڑھو آپ کو کچھ سرور علیحدہ ہی آئے گا، اور باہر جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس میں نماز پڑھو گے، یہ باہر کی جو ایکسٹینشن ہے یہ شادی میرے سامنے ہوئی ہے، میں نے دیکھا رات کو کرینے لگی ہیں، دوڑ دوڑ جناب، شور شرابہ ہو رہا ہے اور مسجد تعمیر کی جا رہی ہے۔ اور ترکوں نے جو مسجد بنائی اگلا حصہ، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، مسجد سے دور ایک گاؤں آباد کیا، وہاں بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا اور ان کو پتھر گھڑنے کا علم سکھایا۔ جب وہ کامل ہو گئے پھر ان کو پتھر لا کر دیا گیا، ایک ایک پتھر کے اوپر وہ 7 قرآن پڑھتے جاتے تھے، 7 پتھر گھڑتے جاتے تھے، ایک ایک پتھر کے اوپر پتہ نہیں کتنے کتنے قرآن پڑھے گئے، اور پتھر کو گھڑ کر یہاں لا کے صرف ان کو جوڑا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی چوٹ نہیں لگائی کہ کہیں سرکار کی آواز سے آواز اونچی نہ ہو جائے، ہمارے اعمال نہ جلا کر لا کر۔ اگر کہیں بہت ضرورت پڑ گئی چوٹ لگانے کی تو اوپر کوئی لکڑی یا کوئی چیز ایسی رکھ کر پھر چوٹ لگائی تاکہ آواز بلند نہ ہو۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اگر کی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جلا کے راہ کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے۔ اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اگر بندے کے پاس دولت آ جائے زندگی کے کسی موڑ پر بھی، اس کو چاہیے کہ پہلے یہ فرض ادا کرے اور اس کی برکت سے بھی دیکھے اللہ تعالیٰ اس کے باقی کام کیسے سیدھے کرتا ہے۔ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ پیسے آ گئے چلو جی مکان اچھا بنا لو، پیسے آ گئے چلو جی گاڑی لے لو، پیسے آ جائے چلو جی یہ کام کر لو، پیسے آ جائے جی یہ کام کر لو، حج کی طرف سوچ جاتی ہی نہیں ہے۔
اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، روزہ، حج اور یہ زکوٰۃ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ جس طرح ہماری یہ مسجد ہے، اس کی چھت ستونوں پر کھڑی ہے، یہ دیواریں بھی ستون ہی ہیں نا، اگر یہ ستون گرا دیے جائیں تو چھت برقرار نہیں رہ سکتی، اسی طرح اسلام کی چھت بھی یہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ تو جس بندے پر حج فرض ہو جائے اس کو حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز 4 ایسے افراد ہوں گے جن سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ 4 بندے کون کون سے ہیں؟ یہ سارے ذرا کان کھول کر سنیں۔ نمبر 1 فرمایا جس کے کان میں اذان کی آواز آئی پھر وہ بلا عذر نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آیا، کام کاج میں مشغول رہا، سویا رہ گیا اور دوستوں کے ساتھ گپے لگانے میں لگا رہ گیا، نماز پڑھنے نہیں آیا۔ فرمایا ایسے بندے سے عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ جس کے سامنے دسترخوان بچھا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں موجود ہے اور کوئی بندہ اللہ کے نام پر سوال کرتا ہے، یہ اس کو نہیں دیتا۔ ایسے بندے، ایک تو ہے نا بندے کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، ایک ہے رب کا دیا سب کچھ ہے پھر اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا، ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈالا جائے۔ تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، ایسے بندے سے بھی عذر بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ بندہ جس کو رب تعالیٰ نے اتنی دولت دی کہ اس پر حج فرض ہو گیا اور پھر وہ حج کرنے نہیں گیا، اچھا اگلے سال چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، دنیا کے چکروں میں پڑا رہا، حج کرنے نہیں گیا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ فرمایا ایسے بندے سے بھی عذر اور بہانہ نہیں سنا جائے گا، پکڑ کے دوزخ میں ڈالا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو ڈالتا ہے۔ کپڑے کو میل آ جائے، اس کو پانی میں ڈالو، اس کو خوب کھنگالو، اس کی میل دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ حج کرتا ہے تو حج بندے کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث پاک تو بہت پیاری جو بہار شریعت میں یہ حدیث نقل ہے، حج کرنا یہ مشقت کا کام ہے۔ کیا ہے؟ بہت مشقت کا کام ہے۔ ہم کوئی کام بہت زیادہ مشکل ہو، ہم کہتے ہیں یار کوئی حج ہے، یعنی کہ حج جتنا مشکل ہے، یعنی حج کرنا مشکل کام ہے، لیکن یاد رکھو جتنا مشکل کام کرو گی اتنا اجر بھی زیادہ ملے گا۔ جیسے قرآن پاک کا حفظ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اجر کتنا ہے؟ فرمایا قیامت کے روز وہ بندہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عمل بھی اس پر کرتا ہے، اپنے خاندان کے 10 افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی ان کو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جائے گا۔ اور حاجی کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو حج کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، قیامت کے روز اپنے خاندان کے 400 افراد کو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جائے گا۔ اس لیے اگر اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دے تو حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یہ زندگی میں ایک مرتبہ بندے پر، مسلمان پر، عاقل بالغ پر حج فرض ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔